سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے. بیت المقدس کا محاصرہ ہوا تھا عہد فاروقی میں، اور مسلمانوں نے محاصرہ کر رکھا تھا، عیسائی اندر تھے. جب وہ تنگ ہوئے، محاصرے اس لیے ہوتے تھے کہ باہر سے دانا پانی راشن لوگوں کا آنا جانا بند کر دو. مضبوط قلعے ہوتے تھے، مضبوط دیواریں، بڑے بڑے دروازے محفوظ ہو جاتے تھے. باہر والی فوج محاصرہ کر کے بیٹھ جاتی تھی. جب اندر کچھ نہیں رہے گا تو خود دروازہ کھولیں گے تو لڑیں گے. جب انہوں نے سمجھا کہ ہمارے پاس تو راشن پانی ختم ہو رہا ہے، تو انہوں نے اپنے سرداروں کو اور علماء کو جمع کیا بیت المقدس، یہی بیت المقدس جو آپ یہودیوں کے پاس، مشورہ کرنا چاہا کہ کیا کیا جائے. لڑیں گے تو مارے جائیں گے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور لڑتے نہیں ہیں تو اب اندر رہ نہیں سکتے. تو ان کا ایک عالم تھا، اس نے کہا بھی ایسا کرو، ہمارے پاس جو کتابیں ہیں ان میں بھی موجود ہے کہ اللہ کا آخری نبی مبعوث ہوگا اور اس کا دوسرا خلیفہ اس شہر کو فتح کرے گا. ہمیں یہاں تک پتہ ہے کہ ہماری کتابوں میں اس کا حلیہ تک دیا ہوا ہے. اب زمانہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا، آپ مانیں یا نہ مانیں. ایک خلیفہ ان کا دنیا سے گزر چکا، دوسرے خلیفہ کا زمانہ ہے. ہم نہیں مانتے، تم نہیں مانتے، لیکن اگر وہ خلیفہ یہاں تشریف لے آئے اور ہم اسے دیکھ لیں ایک نظر، تو ہم آپ کو بتا سکیں گے کہ اس سے لڑو یا نہ لڑو. اگر تو وہ وہی حلیہ ہے جو ہماری کتابوں میں ہے تو لڑنے کا فائدہ نہیں ہے، شکست مقدر ہے ہمارا. اور اگر وہ آدمی اس حلیے کا نہیں ہے تو بے شک دروازے کھول دو اور بے فکر ہو کر لڑو. اب یہ دارالخلافت میں پہنچی. گزارش کے امیر المومنین تشریف لائیں تو ہزاروں جانیں بچ سکتی ہیں جن کا اندیشہ ہے لڑائی میں جانے کا، اور وہ غیر مشروط طور پر شہر حوالے کرنے پہ تیار ہیں، لیکن امیر المومنین سے بات کرنا چاہتے ہیں. اب ریاست کا حکمران تیار ہو رہا ہے، شاہی سفر کی تیاری ہے، بادشاہ سلامت روانہ ہو رہے ہیں، سواری کا اہتمام ہو رہا ہے. بیت المال سے ایک اونٹ لیا گیا اور ہمراہی کے لیے ایک غلام، کوئی کیلوکیٹ نہیں، کوئی گارڈ نہیں، کوئی آگے پیچھے گاڑیاں نہیں. ایک غلام ہمراہ ہے، تلوار اپنی کمر سے وابستہ بندھی ہوئی ہے اور غلام کی بھی. ایک اونٹ بیت المقدس کو روانہ. آپ کا لباس بھی پھٹا ہوتا تھا. آپ کی عادت تھی سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ کی کہ کپڑا پھٹ گیا، کونے سے پھٹ گیا تو کچھ چمڑے کا ٹکڑا ملا تو وہ اوپر رکھ کر سلائی کر لیں. سادہ زمانہ تھا. آج تک ہم بھی جوانی تک تو وہ ٹانکے لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے. اب ذرا زمانہ بدل گیا اور اب کپڑے ایسے آگے نہیں، ٹانکا لگتا بھی نہیں ماشاءاللہ. وہ چل پڑے. آپ نے غلام سے کہا بھی میں اتنے کوس اونٹ پر بیٹھا ہوں، تم پیدل چلے ہو، اب تم بیٹھ جاؤ. اس نے کہا حضور میں تو فٹ ہوں، میں چل رہا ہوں. فرمایا نہیں، انسان تم بھی ہو، انسان میں بھی، تمہارا بھی حق ہے. اس نے کہا پھر اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو آپ آگے بیٹھ جائیں، مجھے پیچھے بٹھا لیں تو تھوڑی دیر میں بھی سواری کو. فرمایا یہ بھی جانور ہے، اس میں بھی جان ہے، ہماری طرح یہ بھی تھکتا ہے، تو یہ تو صحیح نہیں کہ ہم دونوں اس پہ بیٹھ جائیں اور یہ اکیلا تھکتا رہے. بھائی میں بیٹھا رہا، تم چلتے رہے، جتنی دیر میں نے سواری کتنی دیر اب تم کرو گے، میں اٹھ کے آگے آگے چلوں گا، پھر میں چلوں گا، تم آگے آگے چلنا، پھر تم سوار. تو اس طرح جائیں گے. اس طرح بیت المقدس پہنچے اور قریب پہنچے تو بارش آ گئی. باری سواری کی غلام کی تھی، اوپر سے بارش آ گئی. ایک آپ کا لباس تھا وہ جس میں جا بجا ٹانکے اور کچھ چمڑے کے بھی لگے ہوئے تھے. جوتے کیچڑ سے بھر گئے، پھر جوتوں سے جو کیچڑ اڑتا وہ لباس عالی پہ بھی پڑتا. بھاری غلام کی تھی. امیر المومنین نے مہار تھامی ہوئی ہے، غلام اوپر ہے، بارش برساتے چلے آ رہے اور آگے پوری عیسائی دنیا کے علماء اور وہ جمع ہیں. تو امیر لشکر نے بڑھ کر استقبال کیا، خوبصورت سا لباس بھی لے گیا،
اچھا گھوڑا بھی لے گیا. اس نے کہا حضور اس طرح تو اگر آپ سامنے جائیں گے تو یہ تو اسلام کی سبکی ہے اس میں. آپ مہربانی فرمائیں یہ لباس تبدیل کریں, اس اچھے سے گھوڑے پہ بیٹھیں اور شان سے جائیں تو لشکر کے ہم لوگ ساتھ ملاتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے لباس تبدیل فرمایا, گھوڑے پر بیٹھے اس طرح گھوڑے کو پھرایا اور اتر گئے. فرمایا میرے لباس لے آؤ, یہ اپنی پوشاک لے لو, اپنا گھوڑا لے جاؤ. اس کی میرے کیا وجہ؟ فرمایا یار میں اس گھوڑے پہ بیٹھا تو میرے دل میں اکڑ سی آ گئی تھی تمہارا یہ فرسٹ کلاس لباس اور گھوڑا دیکھ کر. میں ہماری عزت اگر گھوڑوں سے ہوتی تو ہمارے پاس عربوں کے پاس نسل در نسل بے شمار گھوڑے تھے. اگر لباس سے ہوتی تو بڑے اچھے اچھے لباس لوگ پہنا کرتے تھے. ہماری عزت نہ گھوڑوں سے نہ لباس, ہماری عزت محمد رسول اللہ سے اور اسلام سے ہے. اور میں جو کر رہا تھا وہ محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق کر رہا تھا. یہ تم نے کیا, یہ تم نے نئی مداخلت کر دی. تم یہ لے جاؤ اور مجھے پکڑو میری رسی, میں اسی طرح جاؤں گا. میں دیکھتا ہوں کیا کہتے ہیں عیسائیوں, میں کر لیں گے مقابلہ عیسائیوں سے, اس میں کیا رکھا ہے. چنانچہ آپ نے اپنے اونٹ کی مہار تھامی ہے, لشکر کو کہا الگ ہو جاؤ, میں بات کرتا ہوں. آواز دی کہ امیر المومنین آ گئے, آؤ باہر آؤ. جس نے وہ عیسائی دیوار پہ آ گئے, انہوں نے دیکھا ایک بندہ ہے اس طرح کا, اس کا لباس ہے, کیچڑ میں لت پت ہے, اونٹ پکڑا ہوا ہے, غلام کو اوپر بٹھایا ہوا ہے. امیر المومنین کہتے ہیں میں ہوں, اتنی بڑی سلطنت کا سربراہ میں ہوں. ان علماء نے دیکھ کر کہا کہ ہماری کتابوں میں اسی بندے کا حلیہ ہے, اس سے لڑنا تمہارے بس کی بات نہیں. اس شہر مسلمانوں کے سپرد. تو ہماری ناک اور ہماری عزت کیا ہے؟ ہماری عزت ہے اتباع محمد الرسول اللہ.